الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی کلاس کے اندر ہم اپنی کتاب کی تیسری فصل پڑھیں گے اور آج کی کلاس کے اندر ہم فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ صاحب کتاب اس فصل کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِن نُورٍ فَقَامُوا بِعِبَادَتِهِ وَانْقَادُوا لِطَاعَتِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ کہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے جو آیت پیش کی ہے سورہ انبیاء کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور وہ اس کی عبادت بجا لاتے ہیں اور اس کی اطاعت کے اندر مکمل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ سورہ انبیاء کی جو اگلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ کسی بھی انداز کے اندر نہ سرتابی کرتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے متعلق پہلی بات تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پر منکرین حدیث یا دیگر بعض متجددین یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہاں فرشتوں سے مراد کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی الگ سے ایک تعبیر وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر ہر شخص کی، ہر گروہ کی اپنی ایک تعبیر ہے فرشتوں کو لے کر۔ بعض اس سے نیکیاں مراد لیتے ہیں، بعض اس سے کوئی اور شے مراد لیتے ہیں۔ تو اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں جو فرشتوں کا ایک جو حقیقی تصور قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، جو اہل سنہ والجماعت کے عقیدے سے اتفاقی طور پہ ثابت ہے، اس عقیدے سے یا اس موقف سے انحراف کرنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک حقیقی مخلوق ہیں اور قرآن حکیم کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر ان کا واضح طور پہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح یہ دو مقام آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس طرح صاحب کتاب نے چند ایک اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں فرشتوں کے حوالے سے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنی مخلوق پر ان فرشتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امی کو دیکھا تھا، اور جبریل امی کو آپ نے اصلی صورت کے اندر دیکھا۔ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبریل امی کو اصلی صورت کے اندر دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جبریل امی کو اصلی صورت میں دیکھا، اور صاحب کتاب نے اس کی تفصیل ذکر کی جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے کہ لہو 600 جناح قد سد الافق، کہ بات یہ ہے کہ جبریل امی کے 600 پر تھے اور ان پروں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جبریل امی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے۔ اچھا، 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک آپ علیہ السلام نے ان کو جب فطرت وحی کے بعد آپ نے ان کو دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا پر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو اصلی صورت کے اندر دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے جبریل امی سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بھی ایک انسانی شکل کے اندر آئے تھے اور ان سے گفتگو فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، تو وہاں پر آپ علیہ السلام آتے ہیں اور سیدہ مریم علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر ایک انسانی صورت کے اندر آنا، یہ جبریل امی اس انداز کے اندر بھی تشریف لائے ہیں۔ جس طرح بڑی معروف حدیث جو کہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ جبریل امی آتے ہیں
اور صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہے، ایک تو یہ بندہ ہمارا جانا پہچانا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے علاقے کا ہوتا تو ہم اس سے واقف کار ہوتے، ہم اس کو پہچاننے والے ہوتے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس سے واقف کار نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کا بندہ نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات بھی نہیں ہیں، اور وہ آ کر آپ علیہ السلام سے سوالات کرتے ہیں، اور سوال کرنے کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس شخصیت جو ابھی آئی تھی، سوالات جو کر رہی تھی، یہ جبریل امی تھے، یہ جبریل امی تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو آپ علیہ السلام کے سامنے ظاہری شکل میں بھی جبریل امی کا ایک دیدار ہونا، اور اس طرح انسانی شکل کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے پاس آنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انسانی شکل میں جبریل امی کو دیکھنا، اس طرح بعض جو ہے وہ صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے واقعات، جس طرح وہ صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے چند ایک قندیلیں دیکھی آسمان کے اندر، جس کی وجہ سے ان کا گھوڑا بدکنے لگ گیا. پھر انہوں نے تلاوت قرآن ترک کر دی. جب اور آپ علیہ السلام کو یہ واقعہ پورا سنایا تو آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے، اور اگر تم صبح تک تلاوت یوں ہی کرتے رہتے تو لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو اس طرح فرشتوں کو بعض صحابہ کرام نے بھی دیکھا ہے. اور بات یہ ہے جس کے متعلق صاحب کتاب آگے بات کرنے لگے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَعْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا، کہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کے کچھ اعمال ہیں یا فرشتوں کے کچھ کام ہیں یا ان کی ڈیوٹیاں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہوا ہے، جس کے اندر پہلے نمبر پر جبریل امی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو اس کے انبیاء اور رسل کے اوپر لے کر آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو اس کے پیغمبران پر لے کر آتے ہیں. اور یہ بنیادی بات ہے کہ آپ علیہ السلام، کیونکہ اگلا ہمارا جو سبق ہے یا اگلی جو فصل ہے اس کے اندر ہم ان چیزوں کو مزید ڈسکس کریں گے کہ آپ علیہ السلام کی جہاں ختم نبوت کا معاملہ ہے وہاں یہ بات بھی ہے کہ جبریل امی آپ علیہ السلام کے بعد کسی پر وحی لے کر نہیں آئیں گے. تو کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اس بات کا کہ جبریل امی میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں، یہ سراسر دعویٰ اپنی ذات کے اندر جھوٹا اور باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں جبریل امی اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی صورت کے اندر انبیاء اور رسول کے اوپر لے کر آتے ہیں. اسی طرح میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری اس بات پر لگائی گئی ہے کہ بارش برسانی ہے، کھیتی باڑی اگانی ہے، اس طرف آپ کی ذمہ داری، آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اسی طرح اسرافیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سور پھونکیں گے، پہلا سور پھونکیں گے، ساری انسانیت جو ہے فوت ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو پوری کی پوری انسانیت نے زندہ کھڑے ہو جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سب نے پیش ہونا ہے. اسی طریقے سے ملک الموت، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں. ملک الموت کا ایک بڑا معروف نام ہمارے پاس لوگوں کے اندر یا ویسے بھی ہماری کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عزرائیل ان کا نام، لیکن عزرائیل ہمیں قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی آپ کا نام نہیں ملتا ہے. بہرحال ایک مشہور نام ہمارے یہاں پر موجود ہے، قرآن و سنت کے اندر ملک الموت ہی آپ کو ملے گا. اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری پہاڑوں کے اوپر لگائی گئی ہے، اور اسی طرح ایک فرشتہ مالک ہے جو کہ جہنم کا داروغہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ بچوں کی مادہ رحم کے اندر دیکھ بھال کرتے ہیں. کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمور فرمائے ہیں، اور کچھ کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. تو وہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں اور انسانوں کے تمام اعمال کو وہ لکھ رہے ہیں، جس کا ایک تذکرہ سورہ قاف کے اندر موجود ہے. صاحب کتاب نے اس کو نقل کیا ہے کہ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بات یہ ہے
کہ یہ دو فرشتے یمین و شمال انسان کے پاس بیٹھے ہیں، اور انسان کے منہ سے کوئی بھی بات نکلتی ہے، کوئی بھی بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے تو یہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور یہی ہے کہ جب یہ فرشتے انسان کی ہر ایک بات کو لکھ رہے ہیں، انسان کی ہر ایک بات کو لکھ رہے ہیں، اور روز قیامت میں جب انسان اللہ کے پاس پیش ہوگا تو یہ نامہ اعمال، یہ لکھی ہوئی کتابیں انسان کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ بات یہ ہے کہ اپنی کتاب، اپنے کرتوت اب خود ہی پڑھ لو، اپنے کرتوت خود ہی پڑھ لو، آج تمہارا نفس تمہارے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ تو ہر ایک شے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے اس بات کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر کے اندر آتے ہیں اور انسان سے رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو نیک آدمی ہے وہ تو ان کے جوابات درست انداز میں دے دیتا ہے، لیکن جو بدبخت ہے وہ یہی ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں کسی بھی سوال کے جواب کو نہیں جانتا ہوں۔ اچھا، سنن نبی داؤد کی ایک روایت کے اندر ایک اہم بات کہ فرشتے اس نیک آدمی سے چوتھا سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں ان کے جوابات کیسے معلوم ہوئے، تمہیں پتہ کیسے چلا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی کتاب قرآن پڑھا کرتا تھا، تو اسی لیے میں ان سوالوں کے جوابات دینے کے اوپر آج قادر ہوا ہوں۔ اسی طرح جب اس شخص کو جو بدبخت ہے، وہ جو جواب نہیں دے پائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ تم جواب کیوں نہیں دے پا رہے، تو وہ یہی کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے میں لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ چلتا تھا، میں نے کبھی کوئی تحقیق نہیں کی، کبھی میں نے قرآن نہیں پڑھا، صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ چلتا تھا، جب یہ آج میرا یہ انجام ہے۔ تو اس سے قرآن کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید جہاں ہماری دنیا کے لیے ہماری رہنمائی کرنے والا، ہدایت کا باعث ہے، وہ ہماری قبر اور آخرت کو بھی سنوارنے والا ہے۔ اچھا، سورہ ابراہیم کی آیت صاحب کتاب نے نقل کی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو گمراہ کرنے والے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض فرشتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اہل جنت کی خدمت کے اوپر مأمور ہیں۔ اسی طرح جس طرح سورہ رعد کی آیت صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ بات یہ ہے کہ جب جنتی جنت کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے تو اس موقع پر فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے، کس بات کے اوپر کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے جو دنیا کے اندر صبر اختیار کیا۔ صبر، پہلی بات جب آپ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے اوپر صبر ہونا چاہیے، کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور انسان کو جو اس کی نیکیاں ہیں بسا اوقات لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں کہ میں نیک آدمی ہوں پھر ہی میرے اوپر مسائل آ رہے ہیں، یا میرے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، یا میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں پھر ہی میرے اوپر مشکلات ہیں، یا لوگ آ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ اگر نوجوان ہیں آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ خاتون ہیں آپ نے پردہ کر لیا، یا آپ کچھ زیادہ ہی نیک ہیں کہ آپ اپنا اے سی جو ہے وہ میٹر کے اوپر چلا رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی شے جو کہ نیکی کے زمرے کے اندر ہے اور لوگ اس نیکی سے دور ہیں، تو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ تو انسان کو اس نیکی کے اوپر بھی صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح صبر کے اندر ایک اور امر بھی آتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر۔ جب آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو آپ دور رکھیں گے، تو اس موقع پر بھی لوگ آپ کو آ کر پریشان کریں گے۔ آپ جب سوشل میڈیا کھولیں گے، جب آپ انسٹاگرام کھولیں گے، تو آپ اپنے جیسے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیں گے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر اور بہت سارے ایسے امور
جو کہ انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والے ہیں، اس طرح کے امور میں پڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ کانسرٹ ہوں، خواہ وہ مختلف قسم کی بیہودہ مجالس ہوں، تو انسان کو دیکھ کر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں بھی ان مجالس میں شریک ہوں۔ تو گناہوں سے رکنے کے اوپر بھی صبر یہ لازمی و ضروری ہے۔ تو نیکی پر صبر، گناہ پہ صبر، اور تیسری چیز آتی ہے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں ان آزمائشوں کے اوپر صبر۔ تو یہ تین طرح کا صبر انسان جب کرتا ہے تو قرآن و سنت کے اندر جو لفظ صبر آیا ہے اس سے یہی تینوں چیزیں مفسرین نے مراد لی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ تم نے جو صبر کیا ہے دنیا کے اندر، اس بنیاد کے اوپر تم پر سلامتی ہو، اور جنت کتنا ہی عمدہ، کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کے متعلق ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر بتلایا ہے کہ آسمان کے اندر ایک بیت المعمور ہے جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سر انجام دیتے ہیں، اور ایک دن کے اندر 70,000 فرشتے بیت المعمور کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ وہاں عبادت کر لے اس کی دوبارہ پھر کبھی باری نہیں آتی ہے۔ بیت معمور یہ بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ اکبر فرشتوں کی تعداد اللہ جانتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ 70,000 فرشتے بیک وقت وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر ایک دفعہ عبادت کر لے پھر اس کی باری نہیں آتی ہے۔ تو فرشتوں کے متعلق یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ ہمارا اس کے متعلق اہل سنہ والجماعت والا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہیں اس کے اوپر یہ معمور ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم اپنی اگلی بحث کتابوں پر ایمان اس بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ تب تک اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔